آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کی تلاوت سنی آپ نے، سورۃ آل عمران، سب سے پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اس وقت تک اصل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ایک صحابی نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ سنی دوڑے آئے آقا علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فلاں باغ ہے، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنے مال میں سے، اور وہ عین مسجد نبوی کے سامنے ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی، خوشی محسوس کی، ان کی یہ نیکی پسند کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یقیناً آپ نے نفع والا سودا کیا ہے۔ جو بھی سودا آخرت والا سودا ہوتا ہے وہ نفع والا سودا ہوتا ہے، اس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، اس میں نقصان ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی تجارت ہے، آخرت کی تجارت، جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ اپنا یہ باغ، دوسری روایت کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اللہ تمہاری اس نیکی کو قبول فرما لیں گے۔ تو جو پسندیدہ چیز ہے سب سے زیادہ، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں محبوب بن جائیں، آپ کی نیکی فوراً قبول ہو جائے، تو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے کبھی اس کو بھی قربان کر کے دیکھیں۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کافی عرصہ دراز کے بعد اولاد دی، پھر اللہ نے کہا اسی پر چھری چلائیں۔ تو اللہ ایک آزمائش رکھنا چاہتے تھے کہ سب سے پسند محبت آپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اور اتنے عرصے کے بعد اولاد ملی، وہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری راہ میں اس کو وقف کریں، اس کو ذبح کریں۔ یہ آیت سن کر سیدنا عمر بن خطاب بھی جذبات میں آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری وہ فلاں زمین ہے جو خیبر کے موقع پہ مجھے ملی تھی، آج میں اس کو بھی اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ بھی جو آپ کو سب سے زیادہ قیمتی سامان اس وقت سمجھتے ہیں، اسے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ بھی سودا کر کے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کے نعم البدل کہیں زیادہ عطا فرما دے گا، اور اس کا نعم البدل دنیا میں تو کہیں زیادہ ملے گا، اس کا نعم البدل جو آخرت میں ملے گا نا، اس کا تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سن رہے تھے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا ہر مقام ہی اہم ہے۔ اب جنگ احد کا مقام، اللہ رب العزت نے جب مسلمان، آقا علیہ السلام نے کہا کہ کچھ مسلمان فلاں درے پر پیچھے رہیں گے، چاہے ہمیں فتح حاصل ہو جائے یا ہم شکست میں تبدیل ہو جائیں، آپ نے وہ درہ نہیں چھوڑنا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا آپس میں کہ اب مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، لہٰذا مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں۔ 50 صحابہ تھے درے پر، تو کچھ صحابہ واپس آ گئے، لیکن کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہٰذا ہم اس چوٹی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر ہوا یوں، آپ کو بھی علم ہے جنگ احد میں جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، نقصان میں تبدیل ہو گئی۔ شکست بھی ایک لفظ مشکل لفظ ہے، نقصان ہمیں کہہ سکتے ہیں، نقصان میں تبدیل ہو گئی۔ جب نقصان ہوا تو آقا علیہ السلام بڑے غصے ہوئے ان صحابہ کے ساتھ کہ آپ نے وہ درہ کیوں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا علیہ السلام غصے ہوئے تو اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، آپ کو ہم نے رقیق القلب بنایا ہے۔ اگر ہم آپ کو سخت مزاج والا بناتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے، آپ کے قریب نہ بیٹھتے۔ اب یوں کریں، فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ بھی ان سے درگزر کریں اور اپنے رب سے بھی ان کے لیے درگزر کی دعا مانگیں۔ کیسا اللہ وکیل بن رہا ہے اپنے نبی کے یاروں کا۔ فاعف عنہم واستغفر لہم۔ آگے جو مزے کی بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر، آپ کوئی بھی کام کریں دنیا کا ہو وہ کسی معاملے میں ہو، آپ اپنے یاروں سے مشورہ بھی کر لیا کریں۔ مشورہ بھی سنت رسول ہے، مشورہ کرنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں بھی معاشرے کے اندر کوئی کام ہم اچھا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی گھر والوں کے ساتھ، احباب جماعت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی سے مشورہ کر لیا جائے، وہ بات ابھی گھر میں ہی ہوتی ہے، جب مشورہ کرتے ہیں تو بات آگے تک پھیل جاتی ہے۔ مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور سب سے جو کمزور طبقہ ہے وہ ہماری خواتین ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ ایک بات بتائی تھی کہ یہ بات آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے۔ انہوں نے آگے بتائی، انہوں نے کہا آپ نے بھی کسی کو نہیں بتانی۔ انہوں نے آگے بتائی، انہوں نے کہا آپ نے بھی کسی کو نہیں بتانی۔ تو بات پھیل چکی تھی۔ جو مشورہ ہوتا ہے، جس نے آپ کو امین سمجھا ہے تو آپ اس کے مشورے کی امانت میں خیانت نہ کریں، یہ بھی جرم ہے۔ مشورہ کریں۔ آپ ہمارے یہاں مشہور ہے، کہتے ہیں دیوار سے بھی مشورہ کر لیں، تو دیوار سے کوئی آواز آتی ہے؟ وہ ایک تسلی کے لیے کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو، خیر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کہیں پہ رشتہ کر رہے ہیں، تو آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ کسی سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، جس سے کیا جا رہا ہے مشورہ، اس کو چاہیے کہ اچھا مشورہ دے۔ اگر اچھا مشورہ نہیں دے سکتا پھر کیا کرے؟ خاموش رہ جائے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، خاموشی کیا کر لے۔ اگر اس کو علم ہے جس بندے سے ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو وہ بندہ صحیح نہیں ہے، اگر اس نے چھپایا تو وہ بھی جو مجرم ہے اس میں، کیونکہ اس سے پوچھا گیا ہے۔ یا جس معاملے میں بھی اس سے گفتگو کی جائے تو مشورہ کیا جائے، مشورے میں وہ امین ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وشاورہم فی الامر، آپ اپنے یاروں سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، ایسا بھروسہ کریں کہ پھر آپ پیچھے نہ ہٹیں، اللہ پھر آپ کے ہر معاملے کو آسان فرما دیں گے۔ اس لیے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ اپنے یاروں سے مشورہ کر لیا کریں۔ اب آگے سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے، تو نساء کا معنی عورت ہی ہے۔ اس سورت کے اندر زیادہ مسائل اللہ رب العزت نے عورتوں کے بیان کیے ہیں۔ عورت کے مقام کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ نے قرآن میں ان کے نام کی سورت اتار دی ہے۔ یہ آزادی مارچ، یہ فلاں، ہمارا جسم ہماری مرضی، اللہ نے اتنا مقام دیا، اللہ نے سورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھ دیا ہے۔ عورتوں کے مسائل، معاملات عورت، تو اس سورت کے شروع میں ہی اللہ نے جو بڑی تاکید کی ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ نے بھی اس کے ساتھ بھلائی کی، ہم کہتے ہیں اس کو صلہ رحمی۔ یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اس سے سلوک کریں۔ ایک بندہ توڑنا چاہتا ہے رشتہ، آپ جوڑنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم جو ہے رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، اس کو قطع کر دوں گا۔ دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ یہ ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں رزق میں اضافہ ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ بھی قطع تعلقی نہیں کرنی۔ تیسری حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح البخاری کتاب الادب، آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات،
رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داری کو آپ رشتہ داری کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا رشتہ دار توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دہ وہ ہے، آپ نہیں ہیں۔ جو آپ کو حکم ملا ہے کہ آپ رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ مخلوق بنائی تو اللہ رب العزت یہ صلہ رحمی سے قطع رحمی سے مخاطب ہوئے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں اس بندے کو ملانے کی کوشش کروں گا جو بندہ صلہ رحمی کرے گا، اور جو بندہ قطع رحمی کرے گا میں اسے توڑنے کی کوشش کروں گا۔ مطلب یہ ہے جو بندہ ساری زندگی، رشتہ داروں میں اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک چھوٹی سی تیلی لگاتے ہیں تو پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ رشتہ داروں میں ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ یہ عظیم عمل کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا رشتہ دار اچھے کپڑے کیوں پہن رہا ہے، اچھا کھانا کیوں کھا رہا ہے، اچھی گفتگو کیوں کر رہا ہے، اچھے دوست اس کے کیوں ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات، اچھا گمان اور حسن سلوک کرنا یہ بھی تو نہیں کی ہے۔ اگر بندہ کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کر، اچھا کھانا دیکھ کر، اس کا حسن سلوک دیکھ کر ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتا، کم سے کم اس کو گالیاں برا بلا تو نہ کہے، یہ وہ نہیں کر سکتا، کم سے کم خاموشی کی کیا کر لے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بدلے کے طور پر رشتہ داری ملانے والا، یا رشتہ ملانے والا نہیں بلکہ رشتہ ملانے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے۔ مطلب ایک رشتہ دار توڑنا چاہتا ہے رشتہ آپ جوڑنے کی، تو یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ آپ اپنی کوشش میں کامیاب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قریبی، کچھ قریبی ہیں، ان میں سے میں رشتہ، ایک شخص آیا آقا علیہ السلام، اللہ کے نبی میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ بات سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو، اگر بات وہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر وہ اپنے منہ میں انگارے ڈال رہے ہیں، آپ کامیاب ہو، وہ ناکام ہے جو اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرات ذی وقار، عبادات بھی اہم ہیں، معاملات بھی اہم ہیں، حقوق اللہ بھی اہم ہے، حقوق العباد بھی اہم ہے۔ ہر چیز کا اپنا وزن ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حقوق العباد کا بندے کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک بندہ لوگوں کو چکر دے اور پھر بیت اللہ چلا جائے، بیت اللہ کے طواف کے چکر لگائے، لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف ہو جائیں گے؟ نہیں معاف ہوگا۔ یہ حدیث ہے، چکر لوگوں کو جو چکر دیے ہیں پھر ان سے معافی مانگے نا۔ زیادتیاں لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کی، معافی اپنے رب سے مانگنا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس لیے رشتہ داری کو ملانے کی کوشش کریں، آپ اپنا حق ادا کریں، دوسرا نہیں کرتا وہ اپنا جواب دے گا، وہ اس سے سوال ہوگا، آپ سے سوال آپ کے بارے میں ہوگا، آپ کے گھر والوں کے بارے میں ہوگا، آپ کے عزیزوں کے بارے میں ہوگا جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ آپ کوشش کرتے ہیں رشتہ داری کو ملانے کی، دیکھیں نا ابھی آپ نے حدیث سنی کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک بندہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہے، وہ رشتہ داری کو ملانے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر اس کی کوئی نماز عبادت، حقوق اللہ اس نے پورے کیے، حقوق العباد پھر اس کو لے کے دینے پڑ جائے گا نا، پھر اس کو جواب تو دینا پڑے گا اس چیز کا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں ہر ایک کے حقوق بتائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جن کا واسطہ تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، یعنی قریبی رشتہ دار کے معاملے میں، یہ سب سے تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو سنایا سب سے پہلے مجھے، پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔